آسانی کے ساتھ زمین کربلا پہ اتار دیا. اتارنے کے بعد دشمنوں سے نرغہ کرنے لگا اور لڑنے لگا. لڑتے لڑتے ایک دشمن نے آقا حسین ابن علی کے ذوالجناح کی آنکھوں میں ایک ایسا تیر مارا کہ اسے کوئی راستہ نہ ملا. جب راستہ نہ ملا تو عزادارو یہ ذوالجناح پھر خیمے کی جانب بڑھا اور خون حسین میں اپنی پیشانی کو مس کیا اور تر کرنے کے بعد جب خیمے کے اندر پہنچا ہے تو عزادارو سب سے پہلے سکینہ آئے. اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے یہ بتا دے، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا تو بابا کو پانی پلایا گیا یا نہیں؟ عزادارہ نے مظلوم کربلا گھوڑے نے اپنی زبانی بے زبانی میں کہا، اے سکینہ بنت الحسین، تیرے بابا کو جب شمر کند خنجر سے ذبح کر رہا تھا تو تیرے بابا نے پانی کا مطالبہ بھی کیا. شمر نے آواز دیا، اے حسین اگر کائنات پانی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں قطرے آب نہ دیں گے. عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب سکینہ نے جب یہ سوال کیا تڑپ کر کے جناب سکینہ نے کہا، اے ذوالجلال اگر وقت ذبح میرے بابا کو پانی نہ دیا گیا تو مجھے صبر ہے اگر مجھے پانی اب تک نہ ملا. ہاں میرا بابا پیاسا ذبح کا ڈالا گیا، سکینہ کو اب تک پانی نہ ملا. عزادارہ نے مظلوم کربلا آقا حسین کے سر پر جلائی کا ڈالی گئی. میرے آقا مظلوم امام کا صدموں کے نیزے پر بلند کر دیا گیا. یہ عزادارو روایت کے یہ جملے ہیں، جب میرے آقا حسین ابن علی کا سر نو کے نیزے پر بلند کیا گیا تو آقا کے سر نو کے نیزے پہ جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. علماء نے اس کا راز لکھا کہ حسین ابن علی نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی تاکہ بازاروں میں جب میری بہنوں کو لایا جائے تو کسی غیر محرم کی نگاہ میری بہن زینب میں کوئی سونپ نہ پڑے. عزادارہ نے مظلوم کربلا کا حسین کا سر نو کے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. بہن اور بھائی میں کتنی محبت تھی. یہ عزاداروں یہ ایک بہن اور بھائی تھے کہ جو نو کے نیزے پہ تلاوت کر کے اپنے بہن کی پردے کی حفاظت پر آقا کر رہا تھا. لیکن ایک بہن اور بھائی اور تھے جو بازار کوفہ و شام میں کھڑے ہیں. ارے بہن کے گلے میں رسوان ظلم ہے. سکینہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گلے پہ رکھے ہوئے ہے. ارے میرا بیمار ماں جو بھائی کی حیثیت سے ہے اپنے ہاتھوں میں کلیا پہنے کھڑا ہے. اے بہن سکینہ ارے میں تجھے کیسے بچاؤں؟ اس لیے کی طرح گلا رسی میں بندھا ہے، میرا ہاتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے میں سید الشہداء کے یہی وہ بچی تھی جو زندان شام میں جب پہنچی ہے. عزادارو تو جب بھی شام کا وقت آتا تھا تو اپنی پھوپھی اماں سے یہی سوال کرتی تھی، اے پھوپھی اماں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پرندے شام کو کہاں جا رہے ہیں؟ جناب سکینہ سے زینب کہتی ہے، بیٹی سکینہ یہ پرندے اپنے وطن کو واپس جا رہے. سکینہ نے تاپ کے کہا، اے پھوپھی اماں ہمیں وطن چلنا کب نصیب ہو؟ سکینہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا کہ اے پھوپھی اماں ہم کب وطن چلیں گے، گھڑ گھڑ کے زندان شام میں مر گئی. یہی تو وجہ ہے عزادارو جب لوٹا ہوا سامان زینب کی خدمت میں لایا گیا تو جناب زینب نے بیویوں کی چادر کو اٹھایا. اے رقیہ یہ تمہاری چادر. اے ام کلثوم اپنے سر پہ یہ چادر ڈالو. اے زینب ارے تم اپنی چادر کو تو اٹھاؤ. اب جو جناب زینب نے اپنی چادر کو اٹھایا تو کیا دیکھا، ایک چھوٹی سی چادر لپٹی ہوئی تھی. سکینہ کی چادر کو اٹھایا زندان شام میں ڈالے گئے. اے بیٹی سکینہ ارے یزید کے دربار میں تم نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کا پردہ کیا تھا. اے بیٹی چادر آ گئی، لے اپنے سر پہ ڈال کے وطن چل. عزادارہ نے مظلوم کربلا یہ قافلہ رہائی پا
اور جب رہائی مل گئی عزاداروں کی یہ قافلہ بیرون مدینہ جا کے ٹھہر گیا. بشیر ابن جزلم مدینے کے اندر گیا اور جانے کے بعد کہہ رہا ہے مدینہ والوں مدینہ لٹ گیا, برباد ہو گیا, اور مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. عزادار روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے بشیر ابن جزلم یہ سنانی لے کے مدینے میں پہنچا اور مزار پیغمبر میں یہ سنانی سنا رہا تھا کہ وہ ایک بچہ آگے بڑھا, اے بشیر یہ کیسی سنانی لایا ہے, یہ عالم کے میرے بابا عباس کا ہے, تیرے ہاتھوں میں کیسے آ گیا, لا اس کا وارث میں ہوں. تو بشیر ابن جزلم نے کہا اے فضل یہ عالم یقیناً تمہارے بابا کا ہے, لیکن اے فضل سنو تیرا بابا نہر فرات پر شانوں کو پٹا کے سو گیا. بس فضل گھر کے اندر گئے, اے اماں میرا بابا مار ڈالا گیا. عزاداران مظلوم کربلا تمام زنوں مرد ایک مرتبہ مدینے کے باہر پہنچے اور پہنچنے کے بعد قافلے سے ملاقات کیا. عزادار روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب محمد حنفیہ کو یہ خبر ملی کہ میرا بھتیجا عابد بیمار آیا ہوا ہے, میں ایک مرتبہ کہا ہے میرے عابد بیمار تم یہ مجھے بتاؤ کہ میرا بھیا حسین کہاں ہے. عزادار ایک مرتبہ عابد بیمار نے اپنے چچا کو کہا اے میرے چچا محمد حنفیہ میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں قتل کر دیا گیا. عزاداران مظلوم کربلا محمد حنفیہ نے چاہا کہ اپنے لال عابد بیمار کو اپنے گلے سے لگا لو. عابد بیمار نے کہا اے چچا ذرا آہستہ گلے سے لگانا, ارے اسی گلے میں خاردار تھا. عزاداران مظلوم کربلا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت چپ تعزیے کی آپ کو زیارت بھی کرائی جائے گی. عزاداروں وہ ہمارا آقا امام زمانہ اس وقت یتیم ہو گیا. عزاداروں معتمد عباسی نے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا اور زہر دینے کے بعد جب میرے آقا دہر دغا سے شہید ہوا تو تیسرے دن میرے آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرہ میں جناب جعفر نے غسل کفن دینے کے لیے جیسے آمادگی کی, کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ 5 برس کا آگے بڑھا اور کہنے لگا اے چچا جعفر آپ ہٹ جاؤ, امام کا غسل امام ہی دیا کرتا ہے, اے میرے چچا ہٹ جاؤ, میں اس کا وارث ہوں. میرا آخری امام آگے بڑھا اور اپنے گھر میں بابا کو دفن کر دیا. اے عزادارو یہی وجہ ہے کہ میرے آخری امام اپنے بابا کو ایسے مقام پر دفن کیا جہاں کوئی موجود نہ تھا, سناٹے کا عالم. میرا یتیم امام اپنے بابا کو جب دفن کر دیا تو معتمد نے لشکر کو بھیجا, چاروں طرف سے امام کے گھر کو گھیر لیا گیا. ہاں میرا یتیم امام جب گھر کو گھیرا گیا آواز دیا اے میرے بابا حسن عسکری آپ کو میں نے سپرد العہد کیا, یہ دشمن نے مجھ کو گھیر لیا مگر حکم خدا سے ارے میں پردہ غیب میں چلا گیا. لیکن اے میرے جد حسن عسکری آج میں آپ کو سلام ضرور کر رہا ہوں, لیکن میدان کربلا میں میرا ایک جد تھا جو 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا, بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کیوں جن کرے میں خبر چلے کر بنا میں کردی آنے بندے شہیدہ بپا ہے آتی ہے یہ صدا ہمیں صدمہ بڑا, آتی ہے یہ صدا ہمیں صدمہ
سے ہمارے مشکل کشا عباسیوں پہ کیوں نہ فلک جا بجا گرا بالائے طاق تاج رسول خدا گرا بالائے طاق تاج رسول خدا گرا سر اپنا کھولے توڑ میں آلے رسول نے جنت میں سلتے پھر جنت میں سلتے پھر چادر بطول نے لکھا ہے جب امام ہوئے آج میں چلا ایک دم سامنے قیامت ہوئی آیا دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فغان جو مومن و یتیم ہوئے صاحب زمان جو مومن و یتیم ہوئے صاحب زمان جو مومن و یتیم ہوئے صاحب زمان سرگرم ظلم چاروں طرف بدخطال ہے اور حلفائی میں دیے ایسی خود سال ہے پر معتمد نے ظلم کیا مصیبت ایسے بھلے کو زہر دیا مصیبت ایمان کے گھر کو لوٹ لیا مصیبت انہیں دیگر حرم نے پیا مصیبت انہیں دیگر حرم نے پیا مصیبت ہارا تھا پر نبی نے علی ننگے پڑے ہوئے بچپن میں آئے میں دیے دیبے پدر ہوئے ارواح پنجتن کو ستایا ہزار ہے جنت میں مصطفیٰ کو رلایا غربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار قبر شہ نجف کو ہلایا ہزار ہے قبر شہ نجف کو ہلایا گلزارے میں ہوتا تھا بین کا یا کربلا بیٹھتا تھا یا کربلا بیٹھتا تھا ملقب حسین کا خیرات ظاہران حسینی کی کیا ہے کیوں زلزلے میں قبر شہ کربلا میں کر دیا رے سجے شہیدہ وفا ہے کہ سزا میں صدمہ پڑا ہے آتی ہے یہ سزا میں صدمہ زخمی کو میرے آنسو نے ہلا دیا پوتے کو میرے شہر حالات جری کا اور اکبر دل پیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلامات پہ اے فاطمہ زہرا روتا ہے جہاں زینب بے بسی تیرا روتا ہے جہاں زینب
روتا ہے جہاں بسی پہ عابد کی روتا ہے جہاں زینب ہے جکڑا تیرا ناتا زینب ہے جکڑا تیرا ناتا زینب بیڑیوں میں ہے جکڑا تیرا ناتا زینب بے بسی پہ عابد کی روتا ہے جہاں زینب بیڑیوں میں ہے جکڑا تیرا ناتا زینب اشکیاں چلاتے ہیں اس کو کانٹوں پر 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 ستر ہے عابد کا اتنا امتحان زینب بے بسی پہ عابد کی روتا ہے جہاں زینب بیڑیوں میں ہے جکڑا تیرا ناتا زینب دو قدم نہ چل پائے ذوف کا وہ عالم ہے دو قدم نہ چل پائے ذوف کا وہ عالم ہے دو قدم نہ چل پائے ذوف کا وہ عالم ہے دو قدم نہ چل پائے ذوف کا وہ عالم ہے ایسے شام تک جائے تیرا ناتا زینب بے بسی پہ عابد کی روتا ہے جہاں زینب بیڑیوں میں ہے جکڑا تیرا ناتا زینب بھوک پیاس کی شدت زخم تازیانوں کے 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 دکھ رہا ہے مولا کی آنکھ سے دھواں زینب بے بسی پہ عابد
मुश्किल है